نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں تقریباً 70 ایسے گناہوں کا تذکرہ ملتا ہے کہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گناہوں پر لعنت فرمائی ہے۔ لعنت کہا جاتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری کو، یعنی یہ ایسے گناہ ہیں کہ جن کا مرتکب اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے، رب العالمین کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے اور ایسے شخص پہ پھٹکار ہوتی ہے۔ دنیا میں ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ رب العزت کا محبوب رہوں، رب العالمین مجھ سے محبت فرمائے، مجھ سے کوئی ایسا گناہ نہ ہو کہ میں خالق کائنات کی نظروں میں گر جاؤں۔ تو یہ 70 ایسے گناہ ہیں کہ جن کو بیان کرتے وقت اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں لعنت کے الفاظ فرمائے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا گناہ ہے حکم الہی کا انکار کرنا اور تکبر کرنا۔ حکم الہی کا انکار کرنا اور تکبر کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کو سورہ حجر آیت نمبر 34 اور 35 میں بیان فرمایا۔ اللہ رب العزت نے جب ابلیس سے کہا تھا کہ تم حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو تمام ملائکہ نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے اس سے پوچھا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے وجہ یہ بیان کی کہ میں زیادہ افضل ہوں، میں آگ سے پیدا ہوا اور حضرت آدم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، تو گویا مٹی کے اندر حقارت اور ذلت ہے، آگ کے اندر علو ہے، اس میں افضلیت ہے، تو میں افضل ہو کر اس کو کیسے سجدہ کروں؟ تو اس نے حکم الہی کا انکار کیا اور تکبر کیا، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قال فاخرج منها فإنك رجیم، پس تو نکل جائے یہاں سے اور یقیناً تو دھتکارا ہوا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور قیامت تک تیرے اوپر اللہ کی طرف سے لعنت ہوگی، قیامت تک تیرے اوپر لعنت ہوگی۔ تو اس کے اندر گناہ کون سا تھا؟ حکم الہی کا انکار کرنا اور تکبر کرنا۔ اللہ رب العزت نے سورہ اعراف میں خاص طور پر اسے حکم فرمایا کہ جب میں نے تجھے کہا تھا تو تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس سے معلوم ہوا کہ یہ حکم صرف ملائکہ کو نہیں تھا بلکہ ابلیس کو اللہ نے الگ سے حکم دیا تھا۔ قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، تجھے کس چیز نے منع کیا اس بات سے کہ تو نے سجدہ نہیں کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ قال انا خیر منہ، ابلیس نے کہا میں تو حضرت آدم سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے اسے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ قال فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا، پس تو یہاں سے نکل جا، اس لیے کہ اس جگہ ایسے آدمی کی گنجائش نہیں جو تکبر کرنے والا ہو۔ فاخرج انک من الصاغرین، پس تو نکل جا ذلیل و رسوا ہو کر۔ تو قرآن کریم کی ان آیات سے معلوم ہوا ابلیس پر جو قیامت تک لعنت ہے اس کی وجہ حکم الہی کا انکار کرنا اور تکبر کرنا۔ تو گویا انسان اس گناہ سے اپنے آپ کو بچائے، اللہ رب العزت کا جو بھی حکم ہو اس کی تکمیل کرے اور تکبر سے بچے، عاجزی میں اپنی زندگی گزارے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا انکار کرنا اور رسولوں کی نافرمانی کرنا۔
اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا انکار کرنا، اس کا مطلب یہ ہے اللہ رب العزت اپنے ہر پیغمبر کو بہت سے معجزات عطا فرماتا ہے۔ اب جو انسان نبیوں کے معجزات کو دیکھے اور دیکھنے کے باوجود بھی ایمان نہ لائے اور پھر اس رسول کی نافرمانی کرے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر لعنت فرماتا ہے، اور یہ لعنت کوئی عارضی نہیں ہوتی بلکہ ایسا آدمی قیامت تک ملعون ہوتا ہے۔ قرآن کریم سورہ ہود آیت نمبر 60 میں اللہ رب العزت نے اس بات کو بیان فرمایا، وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور ان کے پیچھے لگا دی گئی دنیا کی زندگی میں لعنت، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن بھی ان پر لعنت ہوگی، أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ، خبردار قوم عاد نے اپنے رب کا کفر کیا، أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ ہود، اور خبردار آگاہ رہو قوم عاد کے لیے تو بہت دوری ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے گناہ کو بیان فرمایا۔ اس سے پہلی آیت نمبر 59 میں فرمایا، وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، یہ قوم عاد کے لوگ وہ تھے جنہوں نے رب کی نشانیوں کا انکار کیا، وَعَصَوْا رُسُلَهُ، رب کے رسولوں کی نافرمانی کی، وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور انہوں نے پیروی کی ہر سرکش ضدی انسان کی باتوں کی۔ تو قرآن کریم کی ان آیات سے پتہ چلا قوم عاد پر جو لعنت ہوئی اور وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہرے، تو ان میں گناہ کون سا تھا؟ اللہ کی نشانیوں کا انکار کرنا اور رسولوں کی نافرمانی کرنا۔ نمبر 3، تیسرا گناہ ہے ربوبیت کا دعویٰ کرنا، سرکشی کرنا اور جھٹلانا۔ ربوبیت کا دعویٰ کرنا، سرکشی کرنا اور جھٹلانا، یہ گناہ تھا فرعون میں۔ اللہ رب العزت نے پھر اسے قیامت تک کے لیے لعنتی قرار دے دیا، اور اس کے اس گناہ کا ذکر سورہ نازعات میں فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ کو حکم ہوا کہ تم جاؤ اور جا کر ان کو دعوت دو، اذهب إلى فرعون إنه طغى، جاؤ فرعون کی طرف، یقیناً وہ بڑا سرکش ہے، فقل هل لك إلى أن تزكى، اور اسے جا کر کہو کیا تو پاکی حاصل نہیں کرتا، اپنا تزکیہ نہیں کرتا، وأهديك إلى ربك فتخشى، میں تیری رہنمائی کروں گا تیرے رب کی طرف تاکہ تو ڈر جائے، فأراه الآية الكبرى، موسیٰ علیہ السلام نے اسے بڑی بڑی نشانیاں دکھلائیں، لیکن فکذب وعصا، فرعون نے جھٹلایا اور نافرمانی کی، ثم ادبر یسعی، پھر پیٹھ پھیر کر جانے لگا، فحشر فنادى، لوگوں کو جمع کیا اور پکارنے لگا، فقال انا ربکم الاعلی، اور کہنے لگا میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ فأخذه اللہ نکال الآخرۃ والأولی، پس اللہ تعالیٰ نے اس کو آخرت کے عذاب میں بھی پکڑ لیا اور دنیا کے عذاب میں بھی پکڑ لیا۔ یہاں اللہ رب العزت نے جس گناہ کا ذکر کیا کہ فرعون میں گناہ تھا، وہ اس کا ربوبیت کا دعویٰ کرنا کہ میں رب ہوں، اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے اس پر قیامت تک کے لیے لعنت کو لازم کر دیا۔ تو معلوم ہوا تیسرا بڑا گناہ جس سے انسان راندہ درگاہ ہوتا ہے وہ ہے پیغمبر کی نافرمانی کر دینا، ربوبیت کا دعویٰ کرنا۔ چوتھا بڑا گناہ ہے شرک کرنا۔ شرک کرنا وہ گناہ ہے کہ قرآن کریم میں سورہ فتح میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی شرک کے گناہ میں مبتلا ہوگا، ایسے آدمی پر اللہ کی طرف سے لعنت ہے، اور ایسے آدمی کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ تو شرک تمام گناہوں میں ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ سورہ فتح آیت نمبر 6، وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ، اور اللہ عذاب دے گا منافق مردوں کو، منافق عورتوں کو، مشرک مردوں کو، مشرک عورتوں کو۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ تھے جو اللہ کے بارے میں برا گمان کرنے والے تھے۔ علیہم دائرۃ السوء، اور انہی پر زمانے کی گردش لوٹ کر آئے گی۔ وغضب اللہ علیہم ولعنہم واعد لہم جہنم وساءت مصیرا،
ان پر اللہ کا غضب ہوگا، ان پر اللہ کی لعنت ہوگی، اللہ نے ان کے لیے جہنم کو تیار کیا ہے اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ نے شرک کے گناہ کو بیان کیا کہ جس کے اندر شرک کا گناہ ہوگا، اللہ نے فرمایا اس کے لیے 3 عذاب ہیں۔ پہلا عذاب اس پر اللہ کی لعنت ہے، دوسرا عذاب اللہ کا غضب اس پہ اترے گا، تیسرا عذاب اللہ نے اس کے لیے جہنم کو تیار کیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ خالق کائنات اس پہ لعنت کر رہا ہے۔ اس لیے جس قوم میں یہ گناہ آ جاتا ہے، اللہ آخرت سے پہلے دنیا میں بھی ایسے لوگوں کو عذاب دیتا ہے۔ آج آپ دیکھیں مختلف دیہاتوں میں، مختلف علاقوں میں عذاب آ رہے ہیں۔ اکثر ایسے علاقے ہوتے ہیں جن میں شرک بہت زیادہ ہوتا ہے، غیر اللہ کی پرستش ہوتی ہے، قبروں کو سجدے کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ سندھ کے اندر خصوصاً اور عموماً دیہات کے علاقوں میں کبھی جانا ہو تو آپ دیکھیں وہاں قبروں کو سجدہ ہوتا ہے، قبروں کا طواف ہوتا ہے، قبروں کو بوسہ دیے جا رہا ہوتا ہے، مسجدیں ویران ہوتی ہیں، غیر اللہ سے مانگا جا رہا ہوتا ہے، نظر و نیاز غیر اللہ کے نام پر ہوتی ہے۔ تو جب شرک اتنا بڑھ جائے تو خالق کائنات اس گناہ کو برداشت نہیں کرتا، اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اگر آسمان پھٹ جائے تو پھٹ جائے گا، پہاڑ گر جائیں گے، زمین میں زلزلے آ جائیں گے اگر زمین میں شرک کا گناہ ہوگا۔ سورہ مریم آیت نمبر 88 اور 89 میں فرمایا تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، وتنشق الارض، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، وتخر الجبال ہدا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، ان دعوا للرحمن ولدا، جو رحمان کے لیے اولاد کو پکارے، وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، رحمان کے لیے تو مناسب ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے کوئی اولاد بنائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے یہ ایسا گناہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ آسمان پھٹ جائے گا اس پر، اور ایسے لوگوں کو اللہ گن گن کر ہلاک کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے لقد احصاهم وعدهم عدا، ایسے لوگوں کو ہم شمار کرتے ہیں، ہم ان کو گنتے ہیں، گن گن کر ہم ان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ان میں ہر ایک قیامت کے دن اللہ کے سامنے جب آئے گا اکیلے اکیلے آئے گا اور اپنے عذاب کو بھگتے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ گناہ ہے اللہ رب العزت اس کو ذرہ برابر برداشت نہیں کرتا۔ اس لیے جس قوم میں بھی یہ گناہ آیا رب العالمین نے انہیں بہت سخت عذاب دیا ہے۔ اس لیے شرک کے گناہ سے انسان خود بھی بچے اور اپنی اولاد کو بھی اس گناہ سے بچائے۔ شرک وہ گناہ ہے، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا میں ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہوں لیکن میں شرک کے گناہ کو معاف نہیں کرتا۔ اس لیے شرک کا گناہ جب تک انسان صدق دل کے ساتھ توبہ نہ کرے رب العالمین اس گناہ کو معاف نہیں فرماتے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ فلیمدد بسبب الی السماء ثم لیقطع فلینظر هل یذہبن کیدہ ما یغیظ، جو گمان رکھتا ہے اللہ کے علاوہ اس کے خلاف تو ہرگز اس کی کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا اللہ کے مقابلے میں، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے جب آدمی اس گناہ میں مبتلا ہوتا ہے وہ اپنے اوپر عذاب کو لازم کر دیتا ہے۔ نمبر 5، حالت کفر میں موت کا آنا۔ حالت کفر میں موت کا آنا یہ وہ گناہ ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 161 میں اللہ رب العزت نے فرمایا جس آدمی کی موت کفر کی حالت پر ہوگی ایسے آدمی پر اللہ کی طرف سے لعنت ہے۔ اس لیے انسان ہمیشہ اللہ سے دعا کرے کہ رب العالمین اس کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور انہیں موت آئی اس حال میں کہ وہ کافر تھے، اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ان پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا صرف میری لعنت نہیں، میرے فرشتوں کی بھی لعنت ہے، تمام انسان ان پہ لعنت کریں گے۔ خالدین فیہا، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، ان کے عذاب کو نہ ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے
کفر میں موت آنا وہ گناہ ہے جو اللہ کی لعنت کو انسان پہ لازم کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ دعا ہونی چاہیے کہ رب العالمین خاتمہ